Importance of Being Earnest by Oscar Wilde. Oscar Finnegan, O Flaherty Wills Wilde. Oscar Wilde. Part 1. हाफ मून स्ट्रीट, लंदन में वाक़ा एल्जरनॉन के फ्लैट का एक खूबसूरत कमरा, शानदार तरीके से सजा हुआ, अमीरानापन और आर्टिस्टिक टेस्ट साफ नजर आ रहा है। एक शख्स के पियानो बजाने की आवाज सुनाई दे रही है। लेन नामी मुलाजिम शाम की चाय के लिए मेज पर लवाजमात रखने में मसरूफ है। पियानो की आवाज आना बंद होती है और एल्जरनॉन वहां आता है। क्या तुम मेरे पियानो की खूबसूरत तर्ज सुन रहे थे? लेन ने जवाब दिया। बतौर मुलाजिम मैंने ये मुनासिब ख्याल नहीं किया। पियानो की खूबसूरत धुन ना सुनकर तुम एक कीमती शय से महरूम रह गए। मुझे तुम पर अफसोस है। मैं जानता हूँ कि मैं दुरुस्तगी के साथ पियानो नहीं बजाता, मगर ये तो हर कोई कर सकता है। मेरी मौसीकी में जज्बात का भरपूर इजहार मिलता है। आई कीप साइंस ऑफ लाइफ, जिंदगी की हकीकतों को सामने रखता हूँ और तरतीब से हर काम करता हूँ। जनाब बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। हाँ, इस बात से याद आया, क्या तुम लेडी ब्रैकनल के लिए क्यूकम्बर सैंडविचेस, खीरे के सैंडविच तैयार कर चुके हो? ये लीजिए जनाब, ये रहे। एल्जरनॉन 2 सैंडविच लेकर सोफे पर बैठ जाता है और पूछता है, तुम्हारी हिसाब की किताब देखने से मुझे मालूम हुआ कि जुमेरात की रात को जब लॉर्ड शॉरमैन और मिस्टर वर्दिंग मेरे साथ खाने पर आए थे तो शराब की 8 बोतलें इस्तेमाल हो गई। बिल्कुल दुरुस्त जनाब। मैं अपनी मालूमात के लिए ये जानना चाहूँगा कि गैर शादीशुदा लोगों के घरों के मुलाजिम ही इस कदर शराब क्यों पीते हैं? मैं और मेरे 2 मेहमान तो इस कदर शराब का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस कदर तुम बता रहे हो। मुलाजिम जवाब देता है, ये इस वजह से है क्योंकि कंवारों के घरों में शराब की आला किस्म मौजूद होती है, जबकि शादीशुदा घरों में घटिया शराब इस्तेमाल होती है। हैरान कौन? यकीनन। मगर क्या शादी की वजह से आदमी का मेयार पस्त हो जाता है और ज़ौक़ का बेड़ा गर्क? मेरा ख्याल है कि शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी खुशगवार होती है, अगरचे सिर्फ एक मर्तबा, और वो भी एक औरत और मेरे दरमियान गलत फहमी की वजह से मेरी शादी हुई। चुनाचे इस बारे में ज़्यादा तजर्बा नहीं। लेन, मैं तुम्हारी घरेलू जिंदगी के बारे में ज्यादा जानने का ख्वाहिशमंद नहीं। बिल्कुल जनाब, ये ऐसा कोई दिलचस्प मौजू नहीं है। मैं खुद भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। बिल्कुल दुरुस्त, ऐसा ही होगा। लेन जाता है। एल्जरनॉन अपने आप से कहता है, लेन शादी के बारे में कुछ अच्छी सोच नहीं रखता। इन छोटे लोगों को ऊंचे लोगों के लिए अच्छी मिसालें कायम करनी चाहिए, वरना दुनिया में इनका क्या मकसद? ये तमाम गरीब लोग अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इखलाकी जिम्मेदारियों से बिल्कुल नाइल्म नजर आते हैं। लेन इत्तला देता है कि मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग तशरीफ लाए हैं। माय डियर अर्नेस्ट, कैसे मिजाज हैं? देहात से शहर कैसे आना हुआ? जैक, खुशी के लिए। इंसान इसीलिए किसी जगह जाता है। हमेशा की तरह आज भी तुम खाने में मसरूफ नजर आ रहे हो। एल्जरनॉन, तमाम तहजीब याफ्ता लोगों में 5 बजे लाइट रिफ्रेशमेंट लेने का रिवाज है, तो मुझे खाता देखकर हैरान होने की कतन जरूरत नहीं। जुमेरात को मेरे साथ खाने के बाद से तुम नजर नहीं आए, कहाँ थे? जैक, मैं शहर से बाहर देहात में था। हैरानी की बात है, वहाँ क्या करते रहे? शहर में इंसान खुश होने के लिए आता है और देहात में वो खुद बोर होता है मगर दूसरे खुश। तुम सोच नहीं सकते ये कितना बोर और उकताहट वाला काम होता है। एल्जरनॉन, देहात में तुम किन लोगों का दिल बहलाते हो? हमसाए, वो हमसाए हैं। क्या तुम्हारे इलाके शॉपशियर में अच्छे हमसाए हैं? परेशान कर देने की हद तक खौफनाक। मैं तो उनसे बात करने से भी परहेज करता हूँ। तो फिर तो तुम यकीनन उनके लिए बाइसे मुसरत होते होंगे। ये कहते हुए वो मजीद सैंडविच खाता है। अच्छा, तो तुम्हारे इलाके का नाम शॉपशियर है? हाँ, बिल्कुल यही है। मगर ये चाय, ये खीरे के सैंडविच, इतनी छोटी उम्र में इतना खर्चा कौन आ रहा है? सिर्फ ऑन्ट ऑगस्टा और ग्वेंडोलिन। वाह, मजा आ गया, खुशी की खबर है। हाँ, ऐसा ही है, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऑन्ट अगस्टा को तुम्हारी यहाँ मौजूदगी पर एतराज होगा। वो क्यों? माय डियर, तुम ग्वेंडोलिन से और वो तुमसे, बल्कि तुम दोनों एक दूसरे से घटिया अंदाज में फ्लर्ट करते हो जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं ग्वेंडोलिन से मोहब्बत करता हूँ और मेरी आमद का मकसद उसे शादी की दावत देना है। अभी तो तुम कह रहे थे कि प्लेयर की खातिर यहाँ आए हो। मेरा ख्याल है अब तुम बिजनेस की बात कर रहे हो, यानी प्रपोजल देने की बात कर रहे हो। कितने अनरोमांटिक इंसान हो तुम। बिजनेस और शादी की ख्वाहिश में फ़र्क का इल्म ही नहीं। जैक खीरे का सैंडविच खाने की कोशिश करता है तो एलजी उसे तेजी से रोकता है।
انہیں مت چھیڑو، یہ خاص طور پر آنٹ اوگسٹا کے لیے تیار کروائے گئے ہیں۔ مگر تم خود تو انہیں کھائے جا رہے ہو، مسلسل جب سے میں یہاں آیا ہوں یہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ مختلف بات ہے، وہ میری آنٹی ہیں جن کے لیے یہ آئے ہیں۔ تم بریڈ اور بٹر کھاؤ، یہ گوینڈولین کے لیے منگوائے گئے ہیں، وہ انہیں بہت پسند کرتی ہے۔ ہاں ہاں، یہ بھی زبردست ہیں۔ اوہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سب کچھ ہڑپ کر جاؤ۔ اس طرح مت کھاؤ جیسے تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ نہ تو تمہاری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی مستقبل میں ایسا کچھ نظر آ رہا ہے۔ کیوں بھائی، شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لڑکیاں جن سے فلرٹ کرتی ہیں ان سے شادی کرتی نہیں۔ یہ بے وقوفانہ بات نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالو، یہ سب کنوارے اس بات کی دلیل ہیں، مثال ہیں۔ ہاں، ایک اور بات بھی، اور وہ یہ کہ میں شادی کی اجازت ہی نہیں دوں گا۔ کیا کہا؟ اجازت؟ تمہاری اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے الجرنون؟ وہ میری فرسٹ کزن ہے۔ پہلے تم سسلی کے بارے میں مجھے مطمئن کرو۔ سسلی کون ہے؟ میں نہیں جانتا، الجرنون ملازم لین کو بلا کر کہتا ہے۔ اس سگریٹ کیس کو لاؤ جو مسٹر وردنگ میرے ساتھ آخری مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے یہاں بھول گئے تھے۔ اوہو، کیا وہ سگریٹ کیس تمہارے پاس ہے جس کی تلاش کے سلسلے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو میں نے بہت سے خطوط لکھے اور ایک بڑی رقم بھی انعام کے طور پر اس کے لیے مقرر کرنے والا تھا؟ ایل جی، تو پھر کاش تم انعام مقرر کر ہی دیتے تاکہ وہ مجھے ملتا، کیونکہ آج کل میرے حالات پہلے سے ہی بہت خراب ہیں۔ اب کیسا انعام؟ چیز مل گئی، بات ختم ہوئی۔ مگر اس کے اندر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، یہ میرا ہے، مگر تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کے اندر کی تحریر پڑھو۔ کسی دوسرے کے سگریٹ کیس کو کھول کر چیزیں پڑھنا شریفوں کا کام نہیں۔ یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر چیز پڑھی نہ جائے۔ مشکل اصول ہے یہ کہ فلاں چیز تو پڑھو اور فلاں چیز نہ پڑھو۔ اگر آسان الفاظ میں بیان کروں تو جدید تہذیب کا دار و مدار ہی اس چیز پر ہے کہ تمام چیزیں ہی پڑھی جائیں۔ جیک، خیر اگر تم معلوم کرنا ہی چاہتے ہو تو سنو، سیسلی میری عمر رسیدہ بوڑھی آنٹی ہیں، چارمنگ اولڈ لیڈی جو ٹرن برج ویلز میں رہتی ہیں۔ اب میرا سگریٹ کیس واپس کرو الجرنون۔ مگر پھر وہ اپنے آپ کو لٹل سیسلی کیوں کہتی ہے اگر وہ تمہاری آنٹ ہیں؟ پڑھتا ہے فرام لٹل سیسلی ود ہر فونڈسٹ لو۔ جیک صوفے پر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہتا ہے، مائی ڈیئر فیلو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ آنٹیاں لمبی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹے قد کی۔ اس بات کا فیصلہ آنٹیوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تم تو چاہتے ہو کہ تمام آنٹیاں تمہاری آنٹی کی طرح ہی ہوں۔ یہ احمقانہ خیال ہے۔ اب خدا کے واسطے مجھے میرا سگریٹ کیس واپس کرو الجرنون۔ ٹھیک ہے، مگر تمہاری آنٹی تمہیں انکل کیوں کہتی ہیں؟ فرام لٹل سیسلی ود ہر فونڈسٹ لو ٹو ہر ڈیئر انکل جیک۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں کہ آنٹی چاہے لمبی ہو یا ٹھکنی، مگر اپنے بھانجے کو انکل کہہ کر تو نہیں بلا سکتی۔ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر تمہارا نام ارنسٹ ہے ہی نہیں، تم تو جیک ہو۔ خیر، میرا نام ارنسٹ نہیں ہے، یہ جیک ہے۔ مگر تم نے ہمیشہ کہا کہ تم ارنسٹ ہو، سو میں نے ہر ایک سے تمہیں ارنسٹ کے طور پر متعارف کروایا۔ تم نے ارنسٹ کے نام پر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ تم بالکل ایسے دکھائی دیتے ہو جیسے ارنسٹ ہو۔ جن لوگوں سے میں آج تک ملا ہوں ان میں سے تم سب سے زیادہ ارنسٹ لگتے ہو، اور اب یہ کہنا کہ تم ارنسٹ نہیں سمجھ سے بالا تر ہے۔ تمہارے کارڈ پر تمہارا نام ارنسٹ لکھا ہوا ہے، یہ ہے کارڈ، مسٹر ارنسٹ وردنگ بی فور دا آلبنی۔ میں ثبوت کے طور پر یہ رکھوں گا کہ تمہارا نام ارنسٹ ہے، تاکہ تم مجھ سے، گوینڈولین سے یا کسی بھی دوسرے شخص سے یہ نہ کہہ سکو کہ تم ارنسٹ نہیں ہو۔ جیک، بہتر ہے کہ تم آنٹ اگسٹا کے ساتھ کھانے میں شریک ہو الجرنون۔ پیر کو میں نے ان کے گھر کھانا کھایا اور اب اس طرح کی کسی چیز کا قطعاً نہ ارادہ رکھتا ہوں اور نہ خواہش۔ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کافی ہے۔ دوسرے، گھر کا فرد خیال کرتے ہوئے وہاں یا تو کسی خاتون کی کمپنی نصیب ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو دو کی۔ اور تیسرے، آنٹی آج مجھے میری فارکوا کے ساتھ بٹھانا چاہتی ہیں، وہ عورت جو اپنے شوہر سے ڈنر ٹیبل پر بیٹھ کر فلرٹ کرتی ہے۔ کتنا برا لگتا ہے، ناقابل برداشت۔ اور اب چونکہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آپ مکمل بنبیریسٹ ہیں تو مجھے آپ سے اس کے بارے میں گفتگو کرنی پڑے گی اور بنبری کے اصول بتانا پڑیں گے۔ جیک، نہیں، بالکل نہیں، میں بالکل بنبیریس نہیں ہوں۔ اگر گوینڈولین میرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوتی ہے تو میں فوری طور پر اپنے خود ساختہ بھائی کو مار دوں گا، چونکہ سیسلی اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ چنانچہ اسے مار ڈالنا اور اس کا قصہ ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ اور آپ کو مشورہ ہے کہ اپنے بھائی کو، کیا عجیب سا نام تھا اس کا، بینبری،
हाँ, उसको भी मार डालो और किस्सा ख़त्म करो। एल्जरनॉन: ऐसा कभी नहीं हो सकता, और अगर कभी ऐसा मुमकिन हो भी गया, अगरचे इसमें बेहद मुश्किलात नज़र आ रही हैं, तो फिर तुम्हें बनबरी की अहमियत का एहसास होगा। बनबरी के बगैर काम चलना मुश्किल है। जैक: बेवकूफ़ाना बात है। गोविंडोलिन जैसी खूबसूरत लड़की, वाहिद लड़की जो मेरी ज़िंदगी में आई है, उससे शादी के बाद बनबरी की क्या ज़रूरत है? एल्जरनॉन: अगर तुम नहीं तो तुम्हारी बेगम को ज़रूर बर्नबरी की ख्वाहिश होगी। शादीशुदा जिंदगी में 3 इज़ कंपनी एंड 2 इज़ नन। दरवाजे की घंटी बजती है। ये ज़रूर ऑन्ट अगस्टा ही होंगी। इस तरह की घंटी ज़ोर ज़ोर से बेधड़क घंटी बजाने की जुर्रत या तो सिर्फ रिश्तेदार कर सकते हैं, या फिर वो जिनसे कर्ज लिया गया हो। खैर, अगर मैं उनको 10 मिनट के लिए यहाँ से ले जाकर तुम्हें ग्वेंडोलिन से शादी की बात करने का मौका दूँ, तो क्या तुम मुझे शाम को विल्स में खाना खिलाओगे? अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। खाने की दावत का संजीदगी से वादा करो। खाने के बारे में गैर संजीदा लोग काबिल नफरत होते हैं, कम ज़र्फ लोग। लेन अपने साथ लेडी ब्रैकनल और मिस ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स को लेकर आता है। लेडी ब्रैकनल कहती है, गुड आफ्टरनून डियर एल्जरनॉन, आई होप दैट यू आर बिहेविंग प्रॉपरली। एल्जरनॉन: आई एम फीलिंग क्वाइट वेल ऑन्ट ऑगस्टा। लेडी ब्रैकनल: बिहेविंग प्रॉपरली और फीलिंग वेल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फीलिंग वेल की हालत में प्रॉपर बिहेवियर की तवक्को किसी इंसान से कैसे की जा सकती है? वो जैक को खुश्क अंदाज और बेतवज्जोही से देखती है। एल्जरनॉन: गोविंडोलिन, यू लुक रियली स्मार्ट। मैं तो हमेशा से ही स्मार्ट हूँ। क्या मैं गलत कह रही हूँ मिस्टर वर्दिंग? स्मार्ट नहीं, आप तो परफेक्ट हैं। ना ना, अभी परफेक्ट नहीं। इस सूरत में बेहतरी की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। मैं तो बहुत से मामलात में मज़ीद आगे जाने की ख्वाहिशमंद हूँ। लेडी ब्रैकनल: मुझे अफसोस है मैं लेट हो गई। असल में डियर लेडी हार्बरी से मिलने चली गई थी, जिनके शोहर की वफात के बाद से उनसे मुलाकात ना कर सकी थी। कितनी बदल गई हैं वो, 20 साल कम उम्र नजर आने लगी हैं। ग्वेंडोलिन, जो जैक से बातों में मसरूफ है, से लेडी ब्रैकनल कहती हैं कि मेरे पास आकर बैठो। शुक्रिया मामा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, जवाब आता है। अल्जरनॉन, जो खीरे के तमाम सैंडविचेस ख़त्म कर चुका है, मुलाजिम लेन से पूछता है, सैंडविचेस कहाँ हैं? जनाब, बाजार में खीरे मौजूद न थे, लिहाजा सैंडविच तैयार ना हो सके। शुक्रिया लेन। ऑन्ट अगस्टा, मुझे बहुत अफसोस है कि आपके लिए क्यूकम्बर सैंडविचेस मौजूद नहीं। कोई बात नहीं, मैंने लेडी हार्बरी के घर केक खा लिया था, जो अब दुनिया के मज़े लूट रही है। एल्जरनॉन: मैंने सुना है कि उसके बालों का रंग गम और सदमे की वजह से गोल्डन हो गया है। लेडी ब्रैकनल: हाँ, रंग तो बालों का ज़रूर तब्दील हुआ है, वजह क्या है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आज रात को दावत में तुम्हें ज़रूर मज़ा आएगा। तुम लेडी फार्कुआ के साथ बैठोगे। इतनी अच्छी औरत अपने शोहर का कितना ख्याल रखती है। दोनों को साथ देखकर खुशी होती है। फिर तुम्हारे अंकल ऊपर मौजूद रहेंगे, तो तुम्हारी नीचे मौजूदगी लाजमी है। एल्जरनॉन: मुझे अफसोस है कि मैं इस मुसरत से आज रात महरूम रह जाऊंगा, क्योंकि टेलीग्राम से मालूम हुआ है कि मेरा दोस्त बैनबरी सख्त बीमार है और मुझे वहां जाना होगा। ब्रैकनल: बैनबरी को आज ये फैसला कर ही लेना चाहिए कि उसे जिंदा रहना है या मरना है। तुम्हें उससे इतनी ज़्यादा हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए। इससे दूसरों की ख्वाहिश भी होगी कि वो बीमार हो जाएं और उनकी भी एतमारदारी सब करें। सेहतमंद रहना हम सब की जिम्मेदारी है। मगर ये बात तुम्हारे अंकल को बारहा समझाने के बावजूद समझ नहीं आती। हाँ, मिस्टर बनबरे से कहना कि कम अज़ कम हफ्ते के दिन बीमार ना हों, क्योंकि मेरी म्यूज़िक पार्टी का तमाम इंतज़ाम तुमने करना है। मौसम का इख्तिताम होने को है और लोग एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, सो उन्हें बात का मौका मिलना चाहिए। एल्जरनॉन: अगर बैनबरी अपने हवासों में हुआ तो ज़रूर ये बात कह दूंगा। मेरा ख्याल है कि वो हफ्ते को तंदुरुस्त ही रहेगा। म्यूज़िक प्रोग्राम का एहतमाम मुश्किल काम है। अगर मौसीकी अच्छी होती है तो लोग सुनते नहीं, बुरी होने की सूरत में बातें नहीं करते। साथ के कमरे में म्यूज़िक प्रोग्राम की कुछ तैयारी मैंने की है, आए मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रैकनल: मुझे उम्मीद है प्रोग्राम कामयाब होगा। फ्रेंच सॉन्ग्स उसमें नहीं होने चाहिए। उन्हें सुनकर लोग या हंसते हैं या परेशान हो जाते हैं। हाँ, जर्मन एक अच्छी ज़ुबान है, सो ये शामिल की जानी चाहिए। ग्वेंडोलिन, मेरे साथ आओ। जी मामा, मगर जाती नहीं। जैक ग्वेंडोलिन से अकेले में कहता है, मौसम कितना खुशगवार है। वो जवाब देती है, मौसम के बारे में बात ना करें। जब भी कोई ऐसी बात करता है, मुझे मालूम होता है कि वो किसी और मौजू पर बात करना चाहता है, जिससे मैं नर्वस हो जाती हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ज़रूर कहें।
مگر ماما کسی وقت بھی اچانک کمرے میں آ سکتی ہیں، یہ ان کی عادت ہے، اس بارے میں نے ان سے بارہا بات کی ہے۔ مس فیئرفیکس، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ ہاں ہاں، میں آپ کے جذبات سے پہلے سے ہی آگاہ ہوں۔ میری خواہش تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی سوچ اور خیالات کا جو کہ آپ میرے بارے میں رکھتے ہیں زیادہ کھل کر اظہار کرتے، تاکہ انہیں بھی اس بارے میں علم ہو جاتا۔ آپ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے سے ہی جب میں آپ سے ملی یا آپ سے شناسائی ہوئی، میں آپ میں دلچسپی لے رہی تھی۔ جب سے ایلجرنون نے بتایا کہ اس کے دوست کا نام ارنسٹ ہے، اس وقت سے ہی میں نے اپنی سوچوں اپنے خیالات میں آپ کو بسا لیا۔ مجھے علم تھا کہ مجھے آپ سے ہی محبت کرنی پڑے گی۔ کیا واقعی مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ دل و جان سے؟ آپ کو کیا معلوم ہے آپ نے مجھے کتنا خوش کر دیا ہے؟ وہ دونوں پیار سے قریب ہوتے ہیں، جیک خوش ہے، مگر اچانک پریشان ہو کر پوچھتا ہے، مگر آپ نے جو کہا اگر میرا نام ارنسٹ نہ ہوتا تو آپ مجھ سے محبت نہ کرتی۔ درست ہے یہ، مگر آپ کا نام تو ارنسٹ ہے۔ ہاں، مگر سوچیں اگر یہ ارنسٹ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ مجھ سے محبت نہ کرتی۔ یہ تو صرف سوچ ہے، اس کا حقیقت سے کیا واسطہ؟ تو پھر یہ سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ الجرنون، میں تو ناموں پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، اور ارنسٹ بھی غیر اہم چیز ہے۔ یہ تو سرے سے میرے ساتھ سجتا ہی نہیں، موضوع بھی نہیں ہے۔ نانا، یہ تمہیں مکمل سوٹ کرتا ہے۔ شاندار نام، دل پر اثر کرتا ہے، خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، راگ بجنے لگتے ہیں۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے کہیں بہتر نام موجود ہے۔ جیک ہی لے لو، کتنا پیارا نام ہے۔ جیک؟ نہ بے سرا نام، کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ جیک جلدی میں کہتا ہے، مجھے جلدی سے نیا نام اختیار کر لینا چاہیے۔ میرا مطلب ہے بغیر وقت ضائع کیے شادی کر لینی چاہیے۔ گوینڈولین، شادی؟ مسٹر وردنگ؟ جیک، ہاں یقیناً میں جانتا ہوں کہ مجھے تم سے پیار ہے اور تم نے بھی مجھے اس بات کا یقین دلایا ہے۔ گوینڈولین، ہاں یقیناً میں تمہیں پسند کرتی ہوں، مگر تم نے تو اب تک مجھے شادی کی دعوت نہیں دی، اس بات کا تو تذکرہ تک نہیں کیا گیا اب تک۔ جیک، تو پھر کیا میں آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں؟ گوینڈولین، یقیناً، اور میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ آپ کی خواہش قبول کی جا چکی ہے۔ جیک، گوینڈولین، ہاں مسٹر وردنگ، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے؟ آپ جانتی ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، مگر آپ نے اب تک کچھ بھی نہیں کہا۔ گوینڈولین، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ضرور ضرور، یقیناً، بہت خوشی سے، مگر آپ نے یہ بات کہنے میں وقت لیا۔ میرا خیال ہے آپ کو خواتین کو شادی کی دعوت دینے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ جیک، میری پیاری گوینڈولین، یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے کسی لڑکی کو پسند کیا، پہلی دفعہ شادی کی دعوت دی تو تجربہ کیسے ممکن تھا؟ گوینڈولین، مگر مرد تجربے کے لیے شادی کی خواہش کا اظہار مختلف خواتین سے کرتے رہتے ہیں۔ میری تمام سہیلیاں مجھے وقتاً فوقتاً بتاتی ہیں کہ میرے بھائی جیرل نے ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں تمہاری، کاش تم ہمیشہ ایسی ہی محبت سے میری طرف دیکھو، خصوصاً جب بہت سے دوسرے لوگ بھی موجود ہوں۔ اس موقع پر جب جیک گوینڈولین کے نزدیک جھکا ہوا تھا، لیڈی بریکنل کمرے میں اچانک داخل ہوتی ہیں۔ مسٹر وارڈنگ، آپ کا انداز عجیب سا ہے، بالکل باوقار نہیں، براہ مہربانی سیدھے ہو جائیں۔ جیک کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو گوینڈولین اسے روک دیتی ہے۔ ماما، آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مسٹر وردنگ کو وہ بات مکمل کرنے دیں جو وہ کر رہے تھے۔ کون سی بات مکمل کرنے دوں؟ میں مسٹر وردنگ کے ساتھ انگیج ہو گئی ہوں۔ معاف کرنا، تم کسی کے ساتھ انگیج نہیں ہوئی ہو، اور جب ہوں گی تو میں یا تمہارے والد، اگر ان کی صحت نے اجازت دی تو تمہیں اس بارے میں بتائیں گے۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی انگیجمنٹ سرپرائز ہوتی ہے، چاہے خوشگوار ہو یا ناخوشگوار۔ اس بات کی اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اپنی مرضی کرتی پھرے۔ خیر مسٹر وردنگ، میں آپ سے آپ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھ سکتی ہوں؟ اس دوران گوینڈولین، تم نیچے گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ ماما، نیچے جا کر بیٹھو۔ جیک اور گوینڈولین دونوں چھپ کر محبت کے اشارے کرتے ہیں۔ گوینڈولین کے جانے کے بعد لیڈی بریکنل نوٹ بک اور پینسل نکالتی ہیں۔ اب تک تم گوینڈولین کے ساتھ شادی کے خواہش مند لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو، اگرچہ یہ لسٹ وہی ہے جو ڈیئر ڈچز آف بالٹن کے پاس ہے۔ میں تمہارا نام بھی اس میں درج کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس سے پہلے چند سوالات کے جواب دو۔ سگریٹ پیتے ہو؟ ہاں، بہت اچھی بات ہے، آدمی کو کوئی نہ کوئی مشغلہ، کوئی پیشہ ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ سگریٹ نوشی اس معاملے میں ٹھیک ہے، ورنہ لندن تو کاہلوں سے بھرا پڑا ہے۔ عمر؟ 29 سال، شادی کے لیے بہترین عمر۔ شادی کے لیے انسان کو سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے، یا پھر کسی بھی چیز کا نہیں۔ تم سب کچھ جانتے ہو یا کچھ نہیں؟ جیک ہچکچاہٹ سے، جی میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ واہ، بہت خوب،
بہت خوشی ہوئی. میں ہر اس شے کو ناپسند کرتی ہوں جو فطری لا علمی کے ساتھ نہ مل سکتی ہو. علم کا نہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک پراسرار درخت، بہت حساس. اسے چھو اور وہ مرجھا جائے. نئی تعلیم جس چیز کی بنیاد پر رکھی گئی ہے وہ بھدا ہے. شکر ہے انگلستان اس سے بچا ہوا ہے، ورنہ اعلیٰ خاندان تو گئے کام سے، اور خطرناک نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں اس کے. اچھا تو تمہاری آمدنی کتنی ہے؟ آمدنی 7-8 ہزار پاؤنڈ سالانہ. انویسٹمنٹ اور لینڈ؟ انویسٹمنٹ چیفلی. اطمینان بخش. زمین کی آمدنی پر تو ٹیکس بہت لگ جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے تو مزید ٹیکس دینے پڑ جاتے ہیں. زمین سے انسان کی شان میں تو اضافہ ہوتا ہے، مگر ٹیکس دینے کے بعد اتنی آمدنی کہاں رہتی ہے کہ انسان روب و دبدبا سے رہے. یہی کچھ زمین کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. جیک: ہاں مگر میرا دیہات میں بھی ایک مکان ہے اور اس کے ساتھ 1500 ایکڑ کے قریب زمین بھی ہے، مگر اس سے آمدنی مجھ سے زیادہ میرے ملازمین اور دوسرے چور اچکے حاصل کرتے ہیں. اچھا تو اس گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ خیر بعد میں ہوتا رہے گا یہ. اچھا یہ بتاؤ شہر میں بھی ضرور گھر تو ہوگا؟ گوینڈولین جیسی معصوم بچی گاؤں میں تو نہیں رہ سکتی. جیک: ہاں بیلگریو سکوئر میں میرا گھر ہے، مگر لیڈی بلاکسم کو کرائے پر دیا گیا ہے جو 6 ماہ کے نوٹس پر خالی کروایا جا سکتا ہے. اس نام کی عورت سے تو میں واقف نہیں ہوں. بڑھاپے کی وجہ سے وہ زیادہ پارٹیاں اٹینڈ نہیں کرتی. خیر بڑھاپا اس بات کی ضمانت تو نہیں کہ عورت ضرور اچھے کریکٹر کی مالک ہے، اور تمہاری رہائش غیر فیشنیبل علاقے میں ہے، مگر خیر تبدیلی ممکن ہے. کس چیز کی؟ گھر کی یا فیشن کی؟ ضرورت پڑنے پر دونوں کی تبدیلی ہی ممکن ہے، فیشن اور علاقہ. کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ کسی جماعت سے بھی نہیں، میں لبرل یونینسٹ ہوں. ہاں وہ ہماری پارٹیوں میں شرکت کرتے ہیں. اب چند غیر اہم باتیں. والدین زندہ ہیں؟ میں نے دونوں کو کھو دیا ہے. دونوں کو کھو دیا ہے؟ اس میں تو تمہاری غیر ذمہ داری محسوس ہوتی ہے. والد کون تھا؟ یقیناً کوئی امیر آدمی ہوگا. اس کا تعلق عمرا کے اعلیٰ طبقے سے تھا یا تاجر تھا؟ لیڈی بریکنل: جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے والدین کو کھو دیا ہے. یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ میرے والدین نے مجھے کھو دیا. مجھے اپنی پیدائش کے بارے میں زیادہ علم نہیں. I was well somebody found me. بات کچھ اس طرح کی ہے کہ لیٹ مسٹر ٹامس کارڈیو کو میں ملا جن کی جیب میں وردنگ کا فرسٹ کلاس ٹکٹ موجود تھا. وہ نیک اور خدا ترس انسان تھے تو مجھے وردنگ کا نام دے دیا. وردنگ کا علاقہ ساسیکس میں موجود ہے، سمندر کے کنارے. لیڈی بریکنل: اس خدا ترس شخص کو جس کی جیب میں فرسٹ کلاس سمندری علاقے کا ٹکٹ تھا کو تم کہاں سے ملے تھے؟ جیک: ہینڈ بیگ میں، کالے رنگ کا، بڑے سائز کا، ہینڈل بھی تھے اس میں. لیڈی بریکنل: نہیں، جگہ کون سی تھی؟ جیک: کلرک روم، وکٹوریا اسٹیشن، برائٹن لائن. لیڈی بریکنل: لائن کا تذکرہ اور زور دینا بے مقصد ہے. میں تو یہ جواب سن کر حیران پریشان بلکہ گھبرا گئی ہوں. ایک بیگ میں؟ اس بات سے قطع نظر کہ اس میں ہینڈل تھا یا وہ بغیر ہینڈل کے، بیگ میں پیدائش اور بڑا ہونا یہ چھوٹے خاندان کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے وہ تکالیف اور زیادتیاں یاد آ جاتی ہیں جو فرانس کے انقلاب سے جا ملتی ہیں. تم تو جانتے ہی نہیں اس بد نصیب انقلاب سے جو نتیجے نکلے. اعلیٰ خاندان تو ایسے کام کا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ جگہ جہاں وہ بیگ رکھا گیا تھا، چاہے وہ کلرک کا کمرہ ہو یا ریلوے اسٹیشن، غلطیوں کو چھپانے کی کوشش ظاہر کرتا ہے. یہ کوتاہی بھی ثابت ہوتی ہے اس سے، اور شاید اسی لیے اس طرح رکھا گیا. لیڈی بریکنل: مجھے بتایا میں کیا کروں؟ میں گوینڈولین کو دل و جان سے چاہتا ہوں. بریکنل: رشتہ دار تلاش کرو، اور ماں باپ یا کسی ایک کو ضرور تلاش کرو. جیک: ماں باپ تو ملنا مشکل ہے. میں ہینڈ بیگ آپ کو دکھا سکتا ہوں، وہ میرے ڈریسنگ روم میں ہے اور یقیناً آپ اسے دیکھ کر مطمئن ہو جائیں گی. میں اس کا کیا کروں گی؟ آپ نے کیسے خیال کر لیا کہ گوینڈولین جیسی پیار و محبت میں پلی بڑی بچی کو ایک کلرک روم میں ملنے والے ایک انسان کے حوالے کر دوں؟ خدا حافظ مسٹر وردنگ. گڈ مارننگ.